السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم رکوع نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے رکوع نمبر 8 کے کچھ آیات کی تلاوت، اس کے بعد ترجمہ اور انشاءاللہ تفسیر ہوگا۔ کل ایک سوال پوچھا گیا تھا قرآن مجید میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی لاٹھی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد کون سی لاٹھی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ بات میں واضح رس کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ اس وقت آپ کے سامنے آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصای، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں پر اس کے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی کام ہے۔ یہ ہی عصای، میری لاٹھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو عام قول ہے کہ جنت سے لاٹھی آئی، یہ بات لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید نے ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کی عامی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی میں یہ تاثیر پیدا کر دی تھی کہ اس لاٹھی یہ اژدہا بھی بن جاتی تھی، اور جب اللہ کے حکم سے پتھر پر ماری جاتی تھی تو وہاں پر فنفجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ، 12 چشمے بھی وہاں سے پھوٹ پڑتے تھے۔ تو یہ اس کل کے سوال کا جواب میں نے رد کر دیا ہے۔ محققین مفسرین کی یہی رائے ہے کہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو آئی تھی وہ ان کی اپنی تھی۔ یہ عصای کے لفظ بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی لاٹھی تھی، اور وہ اسی لاٹھی کو عام استعمال کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس ان الذین آمنوا سے آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ یہ ہماری ابتدائی آیات ہیں آج کے ہماری ترجمۃ القرآن کی کلاس کی۔ انا کے بارے میں تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ یہ کسی بات کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کلام کی ابتدا میں انا آتا ہے اور درمیان کلام میں انا آتا ہے۔ بے شک الذین کے پڑھ چکے ہیں جو لوگ، آمنو کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، واو کبھی اور الذین کبھی، ہادو یہ میں نے جو بتایا تھا یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں، اس کے دو مفسرین وجوہات ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹا کا نام یہوذا تھا، زال کے ساتھ یہوذا۔ بعد میں یہ لفظ
جب عربی زبان میں آیا زا دال کے اندر تبدیل ہو گئی اور اس کو یہودا کہنے لگے، تو ایک ان کی نسبت اس یہودا کی طرف ہے، اس لیے ان کو یہودی کہتے ہیں۔ اور دوسرا سبب یہ لفظ ہادو ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ۔ یہودیوں کا یہ نعرہ تھا، دعویٰ تھا، کرۂ ارض پر اللہ کی آسمانی ہدایت کے صحیح مستحق لوگ ہم صرف ہیں۔ دوسرا ان کو یہودی کہنے کی وجہ یہ ہادو کا لفظ ہے۔ والذین ہادو کا معنی جو کرتے ہیں ہم، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والسابئین اور سابئین۔ اس کی مفسرین نے کئی وجوہات ذکر کی ہے، سابئین سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین کے ہاں سابئین سے مراد ستارے کی پرستش کرنے والے، ستارہ پرست لوگ جو ہے وہ مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے ہاں سابئین سے مراد جو لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر دوسرا دین پر چلتے ہیں وہ مراد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو بھی سابی کہا جاتا تھا، یعنی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف چلا جانا۔ اور تیسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، یہ آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ سابین من جو آدمی آمنہ ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس سے پہلے بھی یہودیوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد بھی یہودیوں کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لایا۔ اس آیت کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بتانے کے لیے کہ اسلام ایک انٹرنیشنل ریلیجس ہے، مذہب ہے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ مذہب ہے۔ دوسری بات یہ بتانا مقصود ہے، اسلام جو دعوت فکر دیتا ہے، جو اپنی تعلیمات، عقائد و نظریات دیتا ہے، وہ ایسے عقائد و نظریات مبنی بر انصاف ہیں کہ ہر دنیا کے مذہب سے تعلق رکھنے والا ان عقائد اور اعمال میں شرکت کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب وہ قرآن کے اعمال اور عقائد کو سمجھ جائے گا تو پھر اس کو اپنے اعمال اور عقائد سے دستبردار ہو کر اپنا تمام تر فکر اور اس کو اسلام کے سپرد کرنا پڑے گی۔ یہ بتایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین، سب کو خطاب دیا گیا۔ یہ آمنو سے مراد تکرار ایمان لایا گیا۔ مفسرین کے ہاں یہ آمنو سے مراد ہے جنہوں نے زبانی دعویٰ کیا ہے، ان کو دل کے ساتھ بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لانا پڑے گا۔ سب کے لیے کرائٹیریا۔ دوسری بات یہ ہے، دراصل یہ آیت اس لیے بھی لائی گئی ہے، یہودیوں نے نجات کا کرائٹیریا جو مقرر کیا تھا وہ مقرر یہ کیا تھا کہ جو آدمی یہودی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ عیسائیت نے کرائٹیریا جنت میں جانے کا یہ مقرر کیا تھا، جو آدمی عیسائی ہوگا وہ آدمی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ان لوگوں نے جنت میں جانے کے اپنے اپنے کرائٹیریا مقرر کر رکھے تھے۔ یہ اسی صورت بقرہ کی آیت نمبر 111 یعنی 111 آیت ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور وہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے مگر یہودی او نصارہ یا عیسائی۔ فرمایا تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ فرما دیجئے کوئی دلیل لے آؤ اگر تمہارے پاس ہے، اللہ نے تورات میں، انجیل میں کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا یہ صرف کافی ہے، تو لاؤ کوئی دلیل ہے۔
یہاں پر اس آیت میں اسی غلط فہمی کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں، محض یہودی ہو جانا کافی نہیں، محض عیسائی ہو جانا کافی نہیں، محض اللہ ان مذاہب کے علاوہ کسی اور مذہب کو آپ اختیار کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ ابتدا ہے اور آخرت اعتقاد کی انتہا ہے۔ اس ابتدا اور انتہا کے درمیان جتنے ایمانیات ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا اور پھر وعمل صالحا ساتھ نیک اعمال بھی کرنا، یہ کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اور یہ کرائٹیریا ایسا ہے جو دنیا کے سارے مذاہب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور دنیا کی تمام مذہبی کتابوں میں بالخصوص تورات، انجیل، جن کا دعویٰ ہے کہ آسمانی کتابیں ہیں، ان کے اندر بھی کرائٹیریا نجات یہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا اس لیے اس آیت کو درمیان میں لایا گیا، ساتھ کیونکہ قرآن دعوتی کتاب ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعوت بھی لوگوں کو دی ہے، دعوت حق۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا، اخذ یاخذ پکڑنا، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، میثاق کا لفظ آ چکا ہے، میں اس کی عرض گزارش کر چکا ہوں کہ تحریری معاہدے کو کہتے ہیں پختہ عہد۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، رفع بمعنی بلند کرنا، رفع ہماری اردو زبان میں بھی استعمال لفظ ہوتا ہے، رفعت بلندی کو کہتے ہیں، رفعت لفظ ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، بلندی کو کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، فوق اوپر کو کہتے ہیں، تمہارے اوپر، الطور، یہ طور نام ہے، اسم ہے، یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، طور پہاڑ، پہاڑ جبل، اصل پہاڑ کی عربی ہوتی ہے جبل، قرآن میں آئے گا جبال، اس کی جمع آتی ہے، قرآن میں کئی جگہ پہ جبل، جبال لفظ آئے گا۔ الطور نام ہے، جیسے احد پہاڑ، احد اس کا نام ہے پہاڑ کا، غار ہرا پہاڑوں کے نام ہوتے ہیں، یہ الطور نام ہے پہاڑ کا۔ خضوع امر ہے، اخذ سے تم پکڑو، ما جو چیز، آتینا پہلے لفظ ہے ہم نے دی تم کو قوت کے ساتھ، وذکرو اور یاد کرو، معافی جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ سارے الفاظ کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ یہ دراصل معاملہ ایسے پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے پہلے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی کتاب دے جس کتاب کے اوپر ہم عمل کریں اور عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نجات پا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو کتاب دوں گا، اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے کتاب لے کر آ گئے۔ اب جب ان کے پاس کتاب آ گئی، بجائے اس کے کہ یہ لوگ کتاب کو مانتے، یہ لوگ مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے کرنے لگ پڑے، جیسے بھی نیچے ایک اور واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں کے اوپر لایا، جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر معلوم ہوتا ہے جیسے سائبان ہوتا ہے، اس طرح اللہ نے ان کے سروں پر لا کر اس کو کھڑا کر دیا، کأنہ ذلۃ، قرآن میں لفظ آتے ہیں گویا کہ وہ سائبان تھا، یوں معلوم ہوتا تھا، اس طرح آ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ پہاڑ کھڑا کر دیا۔ اور پھر ان کو کہا گیا اب آپ لوگوں کے پاس ایک ہی بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ پر تورات یہ طور پہاڑ ہے وہ اللہ تعالیٰ گرائے گا۔ یہاں پر دراصل ان پر سختی اس لیے کی گئی کہ کتاب تورات ان کے مطالبے پر لائی گئی تھی، ان کا خود مطالبہ تھا کہ جی ہمیں کوئی کتاب دے، ہم اس کتاب پر عمل کریں، ہم ایسے زندگی کس طرح گزاریں۔ تو ان کے مطالبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تورات کتاب بھیجی۔ اب مطالبے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ جب کوئی آدمی، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے کوئی مطالبے کی صورت میں نعمت لیتی ہے، پھر وہ اس نعمت سے
روگردانی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر سخت عذاب دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 171 یہ آیت ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا نَتَقَ يَنْتِقُ کسی چیز کو اکھیڑ دینا، ہم نے جب وَإِذْ نَتَقْنَا پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھیڑ کر فوقہم ان کے اوپر رکھ دیا، یا الجبل لفظ آ رہا ہے، کأنہ ذلۃ گویا کہ وہ سایہ تھا، وظنوا انہ واقع انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، یہی وہ الفاظ آ رہے ہیں، تم اس کو لے لو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کہا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اس پر عمل کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ اسی کا ذکر یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ بات، تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کر دیا۔ سورۃ انعام کی سورۃ اعراف کی آیت نمبر 171 میں آپ نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے سائی کی طرح ان کے اوپر کیا، تو ہم نے کہا پکڑو جو تم کو دے مضبوطی کے ساتھ اور یاد کرو جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم اس کے بعد پھر تم نے اعراض کیا، پھر تم اس سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تم ہو جاتے خسارہ اٹھانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہ تم نے بار بار تورات سے اعراض کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان کیا، کرم کیا، تم کو تباہ و برباد پھر بھی نہیں کیا۔ اب آخری تم نے چانس دیا اور تمہاری ہدایت کے لیے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر تم کو اسلام کی اور دین کی وہ بنیادی تعلیمات دیتے ہیں جو تعلیمات پر اگر تم عمل کرتے ہو تو تم نجات پا جاتے ہو۔ یہ بنیادی طور پر یہاں پر درس دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ نَعْقَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پہلے ہم ان آیات کا الفاظ کی تحقیق دیکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ واو کا معنی اور لقد، قد کا معنی بھی ہوتا ہے پکی بات ہے، تحقیق۔ لام کا معنی بھی تحقیق کے لیے آتے ہیں، البتہ تحقیق۔ اگر ہم اس کا ترجمہ لفظی کریں گے جب تو اس کا معنی کریں گے البتہ تحقیق، پکی بات ہے۔ علم تم، یہ علم یعلم ہے، ضرب تم کی طرح ہے، تم جانتے ہو۔ الذین ان لوگوں کو اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا، قرآن میں لفظ معتدین آئے گا، معتدین حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، معتدین لفظ اسی سے ہے، اعتدوا سے، اعتدوا کو معنی ہوتا ہے تجاوز کرنا۔ منکم تم سے، فی کا معنی میں السبت، السبت عربی زبان میں آج کل ہفتے کو کہا جاتا ہے سبت۔ اس کا لغوی معنی جیسے جمعہ کا لغوی معنی ہوتا ہے اجتماع، جمع کرنا، سبت کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا، کسی چیز سے رکنا، باز آ جانا، رک جانا، باز آنا، رک جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سبت کا۔ قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں یہ لفظ آیا، یہ واقعہ میں وہاں لے کر جاتا ہوں، آپ واقعہ بتاتا ہوں۔ فقلنا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، فاق من پاس ہم نے کہا ان کے لیے، کونو یہ کان یکونو یہ امر ہے، ہو جاؤ تو، اس کا معنی ہے اور اس طرح اس کا معنی آتا ہے۔ جی دروازہ بند کرو، اس کا معنی یہ آتا ہے قردتن، قردتن یہ بندر کو کہتے ہیں، بندر۔ خاسئین، خاسئین کا جمع کا لفظ ہے، اس کا بیسک روٹ ہے خا سین اور حمزہ، خسا۔ اردو زبان میں کہتے ہیں نا خس، خس کہتے ہیں گھٹیا چیز کو، حقیر چیز کو۔ خاسئین کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہو جانے والی، گھٹیا۔ دروازہ بند کرو تو چلے جاؤ۔ خاسئین کا معنی ذلیل۔
فاکمل پس جالنا کلس پہلے ہم نے بنا دیا ہا اس کو نکالن، یہ نون کاف لام لفظ ہے نقل، اس کو کہتے ہیں عبرت۔ یہ اصل میں ہماری اردو میں نقل اس کو بھی لکھتے ہیں، یہ بھی نقل ہوتی ہے، لیکن اصل نقل یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عبرت بنانا کسی کو، نقال عبرت۔ لما بین یدیہ، لام کا معنی کے لیے، ما اس کا، بین درمیان، یدیہ ید اصل ہاتھوں کو کہتے ہیں، اس کے ہاتھوں کے درمیان مراد اس سے ہوتا ہے کہ جو اس کے سامنے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں پریزنٹ، بین یدیہ ان کے سامنے جو ہے، اس کا معنی ہم یہ کریں گے۔ وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جانشین خلیفہ لفظ ہم نے پڑھا تھا، خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے خلف سے نکلا ہے، جانشین، نائب، بعد میں آنے والا، یہ سارے معنی خلف کے آتے ہیں۔ واو کا معنی اور، موعظۃن اس کا روٹ ہے واو عین اور زواد، واز، اردو میں ہم کہتے بھی ہیں فلاں جگہ واز ہو رہا ہے، واز کہتے ہیں ایسے بیان کو جس میں انسانوں کے لیے نصیحت ہو، للمتقین متقین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تو اس کے الفاظ کی بات تھی جو میں نے عرض کر دی۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا بس ہم نے کر دیا ان کو، نکالن عبرت، لما بین یدیہ ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے ہیں یعنی بعد میں آنے والے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقین کے لیے۔ یہ تو اس کا ایک ترجمہ ہوگا۔ اس کی تفسیر کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں سورۃ اعراف میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذرا ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے وہاں پر بتایا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہفتے والا دن عبادت کے لیے مقرر کیا، اور ان کو کہا گیا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا، آپ لوگوں نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ لوگ دریا کے کنارے پر آباد تھے، اور ان لوگوں کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا تھا، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور مچھلیاں پکڑ کے یہ لوگ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ یہ آیت نمبر 163 کے اندر سورۃ اعراف پر نمبر 9 میں ہے۔ وَاسْأَلُوا مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے میں تھی۔ تو ہفتے کا دن جب ہوتا تو مچھلیاں اس دن ان کے سامنے ظاہر ہو جاتی، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، شرعا کا معنی بالکل ظاہر ہو جاتی، ان کے سامنے مچھلیاں آ جاتی۔ اور جس دن ہفتے کا دن نہیں ہوتا اس دن کو خاصی محنت کرنی پڑتی، لا تأتیہم مچھلیاں ان کے پاس سامنے نہیں آتی تھیں۔ جس دن لا یسبتون جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا، پابندی کا دن نہیں ہوتا، تو اس دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ اب ان میں 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک گروہ تو وہ جو جس نے دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی، ایک جگہ خاص حوض بنا لیے، پانی آتا، پانی کے ذریعے مچھلیاں آتی، شام کے وقت یہ حوض کو، نالیوں کو بند کر دیتے، مچھلیاں اس حوض میں جمع ہو جاتی، یہ آسانی سے وہاں پر مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ ایک قوم تو یہ تھی۔ دوسرے وہ تھے جو ان کو منع کرتے تھے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور یہ کام یہ کرتے رہے۔ تیسری ان میں قوم وہ تھی کہ جو منع کرنے والوں کو کہتی تھی کہ بھائی آپ لوگ ان کو نصیحت کیوں کرتے ہیں، یہ جانیں اور ان کا کام جانیں، کام کرتے رہیں، اپنے انجام کو خود پہنچ جائیں گے۔ تو یہ 3 قسم کا گروہ بن گیا جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ،
اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے تم کیوں واز کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب۔ وہ قوم جو نصیحت کرنے والے تھے انہوں نے کہا ہم اپنے رب کے حضور معذرت کریں گے، اور شاید یہ ہماری بات سمجھ جائیں اور باز آ جائیں، ہم ان کو اس لیے نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی، تو ہم نے صرف روکنے والوں کو نجات دی، ہم نے ظالموں کو شدید عذاب کے اندر گرفتار کر لیا جو اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی اس چیز کی جس کو روکا گیا، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل ہونے والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی شکل تبدیل کرتا ہے 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یہاں پر ذکر کر دیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا۔ یہ واقعہ تورات میں، انجیل میں اور یہود کے ہاں یہ واقعہ موجود ہے، وہ پڑھتے پڑھاتے سناتے آتے ہیں لوگوں کو، نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر آگاہی کی۔ تم جانتے ہو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جب ہفتے کے دن میں پابندی کا لحاظ نہیں رکھا، خیال نہیں رکھا، تو آپ دیکھیں ان لوگوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ ہم نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا، اور متقین کے لیے قیامت والے دن کے آنے والے انسانوں کے لیے ہم نے باعث نصیحت بنا دیا۔ آج کی ہماری آیات یہ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دی۔ یہ تب پیدا ہوگا جب ہمارا آخرت پر ایمان اور یقین مکمل ہوگا۔ اب مزید اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو آج ختم کرنے یہیں پر جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔